عباده الذين اصطفى وخصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، گرامی قدر معزز سامعین، عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یوں فرمایا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا، پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی اصلاح۔ گزشتہ جمعہ میں وقت کی اہمیت کے بارے میں مذاکرہ ہوا، بات ہوئی کہ وقت انسان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ دین اور دنیا کے دونوں میدانوں میں جن لوگوں نے عزت پائی ہے، کامیابی پائی ہے، مرتبہ حاصل کیا ہے، مقام حاصل کیا ہے، انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے۔ وقت نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ لیکن اس سے قبل چونکہ انسان ایک ایسے میدان میں ہے کہ اس کی تربیت کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت سارا نظام فرمایا۔ جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے پھر اس کے وقت کا، اس کے مال کا، اس کی صلاحیتوں کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جو لفظ دشمن ہے، صوفیاء نے دشمن کے 4 لفظ ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ حضرات نے لکھا ہے کہ دال سے مراد دنیا ہے، شین سے مراد شیطان ہے، میم سے مراد مال ہے اور نون سے مراد انسان کا نفس ہے۔ یہ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر اس نفس کی اصلاح ہو جائے تو آدمی کی ساری صلاحیتیں وہ صحیح سمت پر چل پڑتی ہیں اور ان سے آدمی فائدہ اٹھا کے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اصلاح نفس ایک ایسا اہم مضمون ہے، کیونکہ انسان جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ کامیابی کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اصلاح نفس کے حوالے سے بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو نفس انسان کا دشمن ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، لیکن یہ جو نفس انسان کا ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو شیطان نے گمراہ کیا، فلاں کو شیطان نے گمراہ کیا، لیکن اس بات پر آ کر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان نے جو آدم علیہ السلام کی تعظیمی سجدہ سے انکار کر دیا، تو یہاں پر آ کر لکھا ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا، یعنی نفس انسان کا وہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، اس کی اصلاح کر لی، تو یہ آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کے اوقات بھی صحیح گزریں گے، اس کا مال بھی صحیح سمت پر لگے گا، کمانے میں بھی یہ اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا لحاظ رکھے گا۔ ہر عمل میں کیونکہ خواہشات اچھی ہیں یا بری وہ انسان کے نفس سے اٹھتی ہیں، اس پر بھی قرآن نے دلیل بیان کی کہ خواہشات اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے جو تمہارے نفوس چاہتے ہیں یہ جنت میں تمہارے لیے ہوگا۔
دنیا میں جو نفس کی خواہشات ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں۔ بری خواہشات کا تقاضا انسان کا نفس کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا انسان کا دماغ خیالات کا برتن ہے، انسان کا نفس خواہشات کا برتن ہے، اور انسان کا دل جذبات کا برتن ہے۔ خیالات آدمی کے دماغ میں اٹھتے ہیں، جذبات آدمی کے دل سے اٹھتے ہیں، اور خواہشات آدمی کے نفس سے اٹھتی ہیں خواہشات۔ اور فرمایا کہ یہ جو دشمن ہے آدمی اس وقت تک شیطان سے بھی نہیں بچ سکتا جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو۔ اس لیے فرمایا اس کے بڑا دشمن ہونے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اندر کا بھیتی ہے نفس۔ دیکھو جب چور گھر کا ہو، اندر کا آدمی ہو، تو اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، احوال دیتا ہے۔ جنگوں میں بھی جو رازدار ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اندر کے آدمی جب مخبری کرتے ہیں، یہ اندر کا مخبر ہے، خبر دیتا ہے شیطان کو کہ یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جنگوں کے اندر بھی جس قوم میں جس ملک میں مخبر موجود ہوں تو وہاں کامیابی ممکن نہیں ہوتی، اور یہ اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پہلے یہ خبر دینے والے کو پکڑا جائے جو اندر سے خبر دے رہا ہے، مخبر، ورنہ اس وقت تک ہم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تازی خبر جو بھی ہم دشمن کے خلاف منصوبہ بنائیں گے اندر سے پہلے خبر پہنچ جائے گی تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا پہلے مخبر کو پکڑنا ضروری ہے، پہلے نفس کی اصلاح ضروری ہے، اس لیے پھر شیطان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جو نفس انسان کا دشمن ہے یہ محبوب دشمن ہے، آدمی کو اس سے محبت بھی ہے۔ شیطان محبوب دشمن نہیں ہے، ایسا دشمن ہے کہ اس سے آدمی کو نفرت ہے، لیکن یہ جو نفس ہے یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی اس سے آدمی کو محبت بھی ہے۔ محبت ہے تو اس لیے یہ اس کے پیچھے خدا کو بھی ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو بھی ناراض کرتا ہے، بڑوں کو بھی ناراض کرتا ہے، چھوٹوں کو بھی ناراض کرتا ہے۔ جب اندر سے خواہش اٹھتی ہے تو آدمی اس کو پورا کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا یہ جو نفس ہے، النفس کالطفل، یہ ضدی بچے کی طرح ہے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے، یہ اندر میں ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، آدمی کے اندر سے جذبات اٹھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آدمی کی خواہشات ایسی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن اندر سے خواہشات ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے بوڑھا آدمی چاہتا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں، اب یہ جوان نہیں ہو سکتا لیکن اس کی خواہشات ہوتی ہیں، مال کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عجیب عجیب خواہشیں کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا اس کے بڑا دشمن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب دشمن ہے، آدمی کو اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کی اصلاح کے صوفیاء نے طریقے لکھے ہیں، طرق لکھے ہیں، اس کی بیماری کی علامتیں لکھی ہیں کہ نفس بیمار ہے، اندر آدمی کا بیمار ہے، روح اور نفس یہ دونوں مترادف الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو بیمار ہے تو اس کی علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ لکھی ہے کہ جب یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے تو سمجھو کہ نفس آدمی کا بیمار ہے، دل کو مرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، موت جسے کہتے ہیں روحانی موت، کہ آدمی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی دنیا کے گھر کے بنانے سنوارنے میں لگا ہوا ہے، آخرت کے گھر کی اس کو فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سمجھو کہ اس کا روح بیمار ہے، کیونکہ یہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور اللہ نے اس کا شکوہ بھی کیا قرآن مجید میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ شکوہ کیا۔ یہ بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آدمی آخرت کو بھول کر دنیا میں لگ جائے تو سمجھے کہ نفس بیمار ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے ملاقات کا شوق ہو، خالق سے ملاقات کا شوق نہ ہو۔ مخلوق کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، دل لگتا ہے، اشعار ہو رہے ہیں، قصہ گوئی ہو رہی ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں،
مسجد سے بھاگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، سلام پھرتے ہی کہتا ہے میں باہر نکلوں۔ یہ بات یاد رکھیں، جس آدمی کا دل اللہ سے ملاقات، جس کے دل کی اصلاح ہے، روح کی اصلاح ہے، نفس کی اصلاح ہے، وہ مصلی پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں خوش ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں، سب سے زیادہ بچے کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ ذاکر شاغل آدمی جو ہوتا ہے وہ مصلی پر ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مصلی پر لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، مراقبے میں لگتا ہے، تو یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مسجد سے بھاگنا یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کو تو کلی طور پر مسجد سے وحشت ہے، مسجد میں آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ بعض مسجدوں کی دکانوں کے کرائے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ بعض مسجد کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے، دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے، دل نفس کے بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوگا تو وہ کام چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے۔ تو میں دوسری بیماری کی علامت یہ ہے کہ خدا سے ملاقات کا شوق نہیں اور مخلوق سے ملاقات کا شوق ہے۔ مخلوق سے ملنے میں آپ ان کو گھنٹوں بٹھائے رکھیں تو یہ علامات ہیں، بندے کو علامات بتاتی ہیں کہ بندے کا دل بیمار ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے تو سمجھو دل کی اصلاح ہے، نفس ٹھیک ہے، نفسانی جو بیماریاں ہیں اس سے وہ پاک ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے۔ بڑے بڑے حضرات مسجد کو ایسے بنایا ہوا تھا کہ مسجد سے باہر نکلتے، جیسے کہتے ہیں نا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، کہ پانی سے مچھلی کو جیسے باہر نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے۔ ایمان والا بھی مسجد کے بغیر باہر وہ بقدر ضرورت جاتا ہے، کیونکہ سب کو مسجد میں تو مرکوز نہیں کرنا، مسجد میں باہر رہ کر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کام کر رہا ہے، اس کا دل دماغ مسجد میں ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، یہ اس کے دل کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمارا دل مسجد سے لگا دے، مصلی سے لگا دے، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، مراقبہ کرنے والے بن جائیں۔ بڑے بڑے حضرات گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرتے ہیں اور ہم تو 2 منٹ بھی اللہ سے بات اور ملاقات نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں ہم مراقبہ کرنا چاہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز میں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں اور ہمیں آخرت کے گھر کا شوق نہیں، تو روحانی طور پر ہم بیمار ہیں۔ اور بیمار آدمی دیکھو نا، بیماریاں مختلف ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ان کے بھی سٹیج ہیں کہ یہ ایسا بیمار ہے کہ جس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسی روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ ارتداد اور کفر تک لے جاتی ہیں۔ وہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے کہ آدمی اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ کفریہ کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا ہے، مسجدوں میں کیا پڑھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے الفاظ۔ یہ الفاظ مسلمانوں سے سننے میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ نفسانی موت کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو اس کی اصلاح نہیں۔ اور یہ کامیابی اس وقت تک فلاح کا جو مفہوم ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، نفس کی اصلاح نہ ہو۔ قد افلح من تزکا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ رذائل سے پاک کرنا، گندگیوں سے نفس کو پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ لیکن اس کے لیے خود بخود آدمی، یہ جو اولیاء کے اندر اور عوام الناس کے اندر دوستی تو اللہ کی سب سے، اللہ ولی المومنین، سارے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، لیکن یہ دوستی عام ہے۔ اللہ ولی المتقین، یہ دوستی خاص ہے۔ جیسے کہتے ہیں آدمی کی سلام دعا دوستی تو سب سے ہوتی ہے، کچھ آدمی کے جگری دوست ہوتے ہیں، دوستوں کے مقام ہیں۔ کہتے ہیں ایمان والوں سے اللہ کی دوستی تو ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کے دوست ہے، اس نے اللہ کو مان لیا،
لیکن اس میں اور جو اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے، عام بندے کی طبیعت میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، کبھی تو وہ نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اس کی ایسے اس کا زار و قطار اور گڑ گڑانا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کو بھی کراس کر جاتا ہے، لیکن وہی آدمی کچھ وقفے کے بعد وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ وہ ایسے کرتا ہے جیسے اپنے جسم سے مکھی اڑا دی، یعنی اس کی طبیعت میں استقامت نہیں ہوتی، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ ادھر کا بن جاتا ہے۔ نمازیوں میں بیٹھا تو نمازی ہے، باہر کے معاشرے میں بیٹھا باہر کے معاشرے کا بن جاتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، کیفیات ہوتی ہیں عام بندے کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں استقامت ہوتی ہے، بس یہ بات ہے کہ وہ دوام اختیار کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ ہمارے گناہوں کے سوراخ بہت ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دوسرے راستوں سے گناہ کر کے ہم ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی بیماری نہیں سمجھتے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماری ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے تو اس کو علاج کی فکر ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا تو اس کو علاج کی فکر کہاں سے؟ اسے ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے، نہ ہی ہم اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کی زحمت کرتے ہیں، نہ کوئی ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کی اصلاح کریں۔ بغیر استاد کے جیسے آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، بغیر مربی کے، بغیر شیخ کے آدمی اپنے نفس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جہاں بھی دیکھیں گے جو نبی آیا ہے جیسے وہ معلم تھا ویسے وہ مربی بھی تھا، اس نے تربیت بھی کی، شیخ بھی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں منتقل کیا۔ یہ خلفائے راشدین سے سلسلے چلتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کی منتہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ قادریہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی منتہا ہے، وہاں جا کر یہ سلسلے ملتے ہیں، اور انہوں نے فیض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تو شیوخ کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی کو روحانی فائدہ ہوتا ہے، اور اندر کی بیماریاں، جیسے آدمی جسمانی بیماریاں ڈاکٹر کو بتاتا ہے، ایسے اندر کی بیماریاں جو آدمی کی ہوتی ہیں وہ اپنے شیخ کو بتلاتا ہے۔ اور بعض دفعہ مجلس میں بیٹھنے سے ہی کافی آدمی کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے۔ ایک تو ہم اللہ والا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم خود بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک ہی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب آدمی کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حق اور باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، پھر نیکی اور برائی میں فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی کر کے بھی کہتا ہے کہ یار ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، ہم کسی کی دیوار پھلانگی ہے، ہم کچھ شراب پی رہے ہیں۔ اس کے نزدیک یہ 2-4 گناہ وہ گنوا کے اپنے نفس کا وکیل بن جاتا ہے، حالانکہ ہزاروں کیا سینکڑوں گناہ، وہ لاکھوں گناہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور نفس اس کا وکیل بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب آدمی کے اندر روشنی، ایمان، ہدایت آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ برا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ سمجھے کہ میری اصلاح ہو رہی، ورنہ وہ اپنا وکیل بن جاتا ہے۔ آج آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے، وہ کہتے ہیں جی رشوت لے رہے ہیں، رشوت پر وہ اپنے نفس کی دلیل کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رشوت میں نے تو 2 روٹی کھانی ہوتی ہے، میں اپنے لیے تھوڑی لے رہا ہوں، ہم تو اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں۔ کیا کریں، بچوں کے لیے کمانا فرض ہے، آگے سے وہ دلیل بھی دے دیں۔ تو یہ اندر کے کالا ہونے کی علامت ہے کہ جب گناہ کثرت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی اپنا اندر سے وہ تمیز کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ ہمارے جو راستے ہیں نفس کی اصلاح کے، زبان ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ان راستوں سے جو جا رہا ہے اندر ویسی کیفیت بن رہی ہے۔ اگر اعمال اچھے جا رہے ہیں تو اچھی کیفیت بن رہی ہے، اگر آنکھوں کا دیکھنا غلط ہے، کانوں کا سننا غلط ہے، زبان سے سارا دن غلط بولتا ہے تو اندر کیفیت ویسی بن رہی ہے، جذبات غلط اٹھ رہے ہیں، تربیت نہیں ہو۔ تو ہم یہ راستے محفوظ کریں۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ نفس کی جو اصلاح ہے وہ شریعت کی اتباع میں ہے، یہ وظیفوں سے نہیں، اپنے وظیفے بنا کے خود ترتیب بنا لینا کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، نہیں، شریعت جو ہے وہ سب سے زیادہ بوجھ ہے نفس پر۔
اور پھر فرمایا کہ جب اس کو کام میں لانا ہے تو اس کے کام میں لانے کے یہی طرق ہیں کہ اس کو اس کی ترتیب یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے، جان، یہ 4 چیزوں سے بنی ہے: مٹی سے، آگ سے، ہوا سے، پانی سے۔ پانی، آگ، مٹی اور ہوا، یہ خلق الانسان اربعۃ اشیاء، انسان کو پیدا کیا گیا من اربعۃ اشیاء، من اربعۃ اشیاء، 4 چیزوں سے۔ وہ 4 چیزیں یہی ہیں، اور فرمایا ان میں اعتدال رکھنے کے لیے، کیونکہ طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور فرمایا جب اس میں کثرت ہوگی کسی چیز کی تو فرمایا اگر کسی کا وَإِن كَثُرَ مَاؤُهُ، اگر اس آدمی کے اندر پانی کے جو جزو کی جو عضو ہے، عنصر ہے، اس کی کثرت ہو جائے تو فَهُوَ لَبِيدٌ، یہ آدمی عاقل آدمی ہوتا ہے، چلاک آدمی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ چلاکیاں نفس کے اندر آ جاتی ہیں، مکاریاں، کیونکہ نفس جو ہے شیطان، ان کید الشیطان ضعیف، قرآن نے فرمایا شیطان کا مکر چھوٹا ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں کے بارے میں بتایا، اور یہاں نفوس کو بھی لیا گیا کہ نفس کا مکر جو ہے وہ شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے، بعض دفعہ ایسی صورت ہو جاتی ہے، اور پھر چلاکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نیک شو کرتا ہے چلاکیوں سے، حالانکہ اس کا تو معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ لوگ مجھے برا کہیں، اللہ کی دربار میں میں نیک ثابت ہو جاؤں، اللہ کہیں کہ تو نیک ہے، اس بات سے کہ ساری دنیا مجھے نیک کہے اور خدا کی دربار میں میں برا ثابت ہو جاؤں، اور اللہ کہیں کہ یہ تو مردود ہے، شکل دینداروں جیسی بنائی ہوئی تھی، اندر دین نہیں تھا، تو آدمی خسارے میں رہے گا۔ اصل تو آدمی کا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ صاف ہو جائے، اعمال کی طرف لگانا، نفس کو عادی بنانا۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان کا جانور سواری والا سرکش ہو جائے تو وہ اس کو سوار نہیں ہونے دیتا، گھوڑا ہے، گدھے ہے، جب انسان کا نفس سرکش ہو جاتا ہے پھر اس کی اعمال کی سواری نہیں بن سکتا، وہ آدمی اعمال اس سے وہ نہیں لے سکتا جو شریعت کے اعمال ہیں۔ پھر نفس انسان کو جیسے سرکش گھوڑا وہاں مالک کو لے جاتا ہے جہاں گھوڑے نے جانا ہوتا ہے، ایسے پھر نفس جہاں جس مجلس میں لے جائے تو بندہ اس کا غلام بن، کہتے نہیں یہ نفس کا غلام ہے، جو ندیب جی میں آیا وہ کر دیا، جی میں آیا شراب پیو تو پی لی، جی میں آیا اللہ کی نافرمانی، نماز نہ پڑھنا، کیونکہ نفس کسی اچھی خواہشات کا بہت کم اظہار کرتا ہے اعمال کا۔ تو اس لیے ایسی مجالس میں بیٹھا جائے جہاں اپنی آدمی کے نفس کی اصلاح ہو، شیوخ سے روابط قائم کیے جائیں اللہ والوں سے، اور اپنی بیماریوں کو گن گن کے اپنے اندر سے نکالا جائے۔ اور سب سے پہلی بات توبہ ہے کہ آدمی توبہ کرے ماضی کے سارے گناہوں پر۔ اس پر بھی نفس کی مکاری یہ ہے، وہ کہتا ہے جی پکی توبہ کریں گے۔ پکی توبہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیا توبہ ہے جو کل ٹوٹ جائے۔ جس نے توبہ کے لیے حکم دیا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی توبہ کی ٹوٹ گئی پھر توبہ کرے میں قبول کر لوں۔ تو بتاؤ، توبہ ٹوٹنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آدمی توبہ ہی نہ کرے، پکی توبہ کریں گے، توبۃ نصوحہ کریں گے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اور آدمی مر جاتا ہے، کہتا ہے جی کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، توبہ کے انتظار میں آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، توبہ کرنے سے ماضی کے سارے گناہ، اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے گناہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں نیکی بھی اور گناہ بھی الہام کیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی، عالم سے غلطی نہیں ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اس کے علاوہ سب سے غلطی ہوگی۔ ہر آدمی کے کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہو۔ جیسے کپڑے خراب ہوتے ہیں، گاڑی خراب ہوتی ہے، جوتے خراب ہوتے ہیں، گھر کی اشیاء خراب ہوتی ہیں، ان کی صفائی کا انتظام ہے، ایسے آدمی کا من خراب ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہر مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، جو نیکوں کی مجلس ہے اس کی غیبت کی ابتدا ہوتی ہے کہ جی اللہ معاف کرے فلاں آدمی ایسا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی غیبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو مولوی لوگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں وہ جب کسی کی غیبت شروع کرتے ہیں تو وہ فرق اتنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے کہ جی فلانا بندہ ایسے ہے۔
ہر مجلس غیبت سے بری ہوئی ہے، اور کبیرہ گناہ ہے غیبت، ایک ایسا گناہ ہے کہ جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا۔ ہر ہوٹل پہ، ہر ہماچے پہ، اب تو دنیا کی مجالس چھوڑو، اب تو مسجدیں غیبت سے خالی نہیں ہیں۔ دو مقتدی بیٹھ کر امام کی غیبت کر رہے ہیں، امام کسی ایک مقتدی کو ملا کر مقتدیوں کی غیبت کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی یہ کام ہو۔ تو غیبت ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، توبہ کریں۔ اور یہ غیبت ہے کہ ایک دوسرے کی اب کسی کو کہو کہ یہ غیبت ہے تو وہ کہتا ہے جی میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ گناہ تو اس کے اندر ہے۔ غیبت کہتے اسی کو ہیں کہ وہ گناہ اس کے اندر ہو، اس کے پس پشت بیان کرنا۔ اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے۔ مطلب ایک آدمی شراب پیتا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے اور آپ اپنی مجلس میں اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل یہ بندہ شراب پی رہا ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ شراب نہیں پیتا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کہتے ہی سے ہیں۔ لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں جی غیبت 6 جگہوں پر جائز ہے، اس جگہ پہ شریعت نے اجازت دی ہے، وہ غیبت نہیں ہے، لوگ اس کو غیبت سمجھ لیں۔ جیسے بیٹے کی بات باپ کے سامنے کرنا اصلاح کی نیت سے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جو میں بیٹے کی بات باپ کو کروں گا یہ تو غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے کرنا تاکہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے۔ شاگرد کی غیبت استاد کے سامنے کرنا کہ یہ شاگرد کے اندر کمی ہے کیونکہ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح رعایا کی غیبت بادشاہ کے سامنے کرنا، کیونکہ بادشاہ اس کی اصلاح پر، ان کو درست کرنے پر مامور ہے۔ ان کو محکموں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ محکمہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تو اس میں بھی کوئی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح برے بادشاہ کی غیبت رعایا کے سامنے کرنا تاکہ لوگ اس کا انتخاب دوبارہ نہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ اسی طرح ایک آدمی شریر ہے، دھوکہ دیتا ہے، پیسے لے کے کھا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور بندے کے مشاہدے میں ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کسی کو بتا دینا، وہ اس سے لین دین کر رہا ہے یا اس کے قریب ہو رہا ہے، یہ بتا دینا کہ میرے علم میں یہ ایسا آدمی ہے، یہ بھی غیبت نہیں۔ آدمی کہے جی میں اس کی غیبت کروں گا، یہ تو ایسا آدمی ہے، یہ تو ایسا آدمی ہے، تو پھر یہ تو گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو اس کی اذیتوں سے، نقصان سے بچانا یہ غیبت نہیں ہے۔ دھوکے باز آدمی، گمراہ آدمی ہے۔ اب ایک آدمی قادیانی ہے، وہ کسی کو قریب کر رہا ہے، دوسرا آدمی کہے جی یہ تو غیبت تو شریعت میں منع آئی ہے۔ بعض دفعہ لوگ الٹا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک سائیڈ جب بیان ہوتی ہے تو جیسے فضول خرچی پر ایک ساتھی نے بیان کیا بھئی گزارا ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، جب تھوڑی چیز سے گزارا چل رہا ہو تو آدمی زیادہ استعمال نہ کرے۔ تو ایک آدمی نے دوسرے دن آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا جی کیوں باندھی ہو؟ کہتا ہے یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک آنکھ سے جب گزارا ہو رہا ہے۔ تو بیان سنا ہے جنہوں نے کہا جی فضول خرچی نہ کی جائے، یہ فضول خرچی تو نہیں ہے، 2 آنکھیں اللہ نے بنائی ہے، ان کا استعمال تو ٹھیک ہے۔ اب غلط مفہوم لے لینا وہ الگ بات ہوتی۔ تو ان جگہوں پر اسی طرح مرید کی غیبت شیخ کے سامنے کرنا، پیر کے سامنے کرنا، کیونکہ وہ اس کی اصلاح پر مامور ہے۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے المومن مرآۃ المومن۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا شیشہ ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک کے اندر مومن کو مومن کے ساتھ تشبیہ دینے میں شیشے کو درمیان میں اللہ کے نبی نے مثال بنایا۔ وہ اس لیے کہ شیشہ جس کا عیب ہوتا ہے نا، وہ ڈھول نہیں پیٹتا، خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے۔ مطلب چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، شیشہ اٹھایا تو خاموشی سے شیشے نے بتا دیا کہ تیرے چہرے پر یہ لگا ہوا ہے، ساتھ والوں کو پتہ نہیں چلا بھی شیشے نے بھی اس کو کچھ بات کی ہے۔ اس لیے فرمایا مومن وہ ہے جو کسی مومن کے اندر کمی دیکھے تو اس کے ساتھ بات کرے، شیشے سے اس لیے تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیشہ اتنا عیب دکھاتا ہے جتنا ہو، جہاں ہو۔ ادھر عیب ہے تو شیشہ یہاں نہیں دکھاتا، تو جتنی بات ہو اتنی۔ تیسری بات شیشے سے تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ جب تک عیب دور نہیں ہوگا شیشہ اس وقت تک دکھاتا رہے گا۔ جب بھی آپ اٹھائیں گے تو وہ کہے گا یہاں تیری مکوڑی ہے، یہاں تیرا داغ ہے، تو وہ دکھاتا رہے گا۔ مومن وہ ہے جب تک کمی دور نہ ہو اس سے ملتا رہے اور مذاکرہ کرتا رہے۔ ایک بات تو یہ، اور یہ حدیث پاک کے اندر اس لیے آیا کہ ایک پہلی بات یہ آئی کہ اتنا عیب جتنا ہے شیشہ دکھاتا خاموشی سے ہے، دوسرا اسی کو دکھاتا ہے جس کا عیب ہو، تیسرا اتنا دکھاتا ہے جتنا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک عیب ختم نہیں ہوتا اس وقت تک دکھاتا رہتا ہے شیشہ۔
اس بندے کو ہے۔ تو مومن کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے، جس کی غلطی ہے اس سے ملو، اس سے مذاکرہ کرو کہ یہ غلطی ہے، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے، اس میں خیر خواہی ہے۔ پس پشت بیان کرنے میں غیبت ہے، بزدل آدمی غیبت کرتا ہے، بزدل آدمی جس کے اندر قوت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ تو دوستی کا حق بھی یہ ہے کہ جب دوست سے کوئی شکوہ ہو، دوستوں میں یہ دراڑیں جو پڑتی ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بدگمانی کے، ایک دوسرے کے اندر قرب نہیں ہوتا، باتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کر بات کر لیں گے تو وہ ساری جو توہمات بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہوتی ہیں۔ اصول جو ہیں ہم ان کو پس پش ڈال کے جب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے پریشانی کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ نفس کا بگاڑ ہے، اور نفس کی اصلاح جو ہے وہ گھر میں، بیٹھک میں، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں معالج کا انتخاب کرنا ہوگا، جیسے ہم جسمانی بیماریوں میں بچنے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی اچھے کامل شیخ کی انتخاب کریں تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو دین میں آنے کی اور دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔